ملک صاحب اب اگر صداقت علی عباسی صاحب آ گئے اور یہ آخری بیان جو میرے پروگرام میں وہ دے کے گئے ہیں اور اس کے بعد آتے ساتھ ہی وہ یہ کہہ دیں کہ عمران خان سے برا شخص کوئی نہیں تھا اور میں آج کے بعد پی ٹی آئی اور سیاست چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں، تو یہ ہضم کس طرح ہوگا، ڈائجسٹ کس طرح کریں گے ہم؟ اسی طریقے سے جس طریقے سے پی ٹی آئی نے کہا کہ جی کہ اس پہ ہم کوئی بیان بازی نہیں کریں گے، ہمارے لوگ اگر پریس کانفرنس کریں گے تو شاید کل واپس آ جائے. اچھا اسی طریقے سے ہوگا نا. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ دونوں طرف سے یہ ایسے ہی کھیل کھیلا جا رہا ہے. ایک طرف سے پریس کانفرنس کروائی جا رہی ہے، دوسری طرف سے لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں واپس آ جائے گا پھر بھی خیر ہے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس پورے سسٹم کو، اس پورے نظام کو اس طریقے سے لپیٹ میں میڈیا نے بھی لے لیا ہوا تھا کہ لوگوں تک حقائق پہنچتے ہی نہیں تھے. ٹھیک مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تجزیہ کرنے کی بجائے، ہم نے صحافت کرنے کی بجائے ہم نے پی ٹی آئی کے کارکن کے طور پہ کام کیا. مارکیٹنگ کی. اب اس ساری صورتحال کے باوجود جس میں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، گزر رہے ہیں، ٹھیک ہے خان صاحب کا اب بھی کچھ لوگ ان کے فالوئنگ ہوگی، کچھ کافی ہوگی، میں نہیں کہتا ان کی کافی فالوئنگ ہوگی، لیکن دیکھیں پاپولیرٹی از سم تھنگ ڈفرینٹ. آپ پاپولیرٹی کے ساتھ آپ ملک کے آئین، قانون، اسٹیبلشمنٹ، یہ اسٹیبلشمنٹ اچھی ہے بری ہے، آپ کو اس کے ساتھ گزارا کرنا ہے. پاپولیرٹی کا مطلب یہ نہیں آپ قانون توڑ سکتے. ٹھیک ہے. اور پھر اس اسٹیبلشمنٹ میں آخری جملہ کہہ دوں، یہ اسٹیبلشمنٹ اچھی ہے بری ہے، اس نے سیاست میں مداخلت کی ہے، فوجی ڈکٹیٹر آتے رہے ہیں، فوجی ڈکٹیٹر نے حکومت کی ہے، آپ نے اسی کے ساتھ گزارا کرنا ہے. اگر آپ نے اس کے ساتھ ٹکرانا ہے تو ملک کی سیکورٹی کو نقصان پہنچے. ارشاد بھٹی صاحب، یہ جو آرگیومنٹ ہے کہ بھائی بنایا بھی تو آپ لوگوں نے تھا، میڈیا کے اندر یہ جو مارکیٹنگ کی بات ہو رہی ہے، چند تجزیہ کاروں نے، صحافیوں نے، اینکر پرسنوں نے اس عمران خان کا پودا پروان بھی تو چڑھایا تھا، وہ بھی تو قصوروار ہیں یا نہیں اس ساری چیز کے اندر؟ بھٹی صاحب واہ کیا بات ہے، کیا سوال پٹ کی اور کس کے سامنے رکھا ہے آپ نے سوال؟ غلط بندے کے سامنے رکھ دیا. میں نہ صحیح بندے کے سامنے. میں آپ کے ہمیشہ سے آپ کے سوالوں کو تو میں داد دیتا ہوں نا. اس وقت میں اور محسن بیگ صاحب دونوں تھے، آپ کی مرضی تھی کس کے سامنے رکھتے، لیکن آپ نے میرے سامنے رکھا. میں ان کے سامنے بھی رکھوں گا، پہلے آپ جواب دیجئے. بات یہ بھائی جان کہ اگر کوئی ایک شخص اٹھے گا، اٹھ کر کہے گا کہ میں پروٹوکول ختم کروں گا، میں کرپشن ختم کروں گا، میں ملک کے ادارے بہتر کروں گا، میں فلاں 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 128 نعرے ہیں، اور وہ 22 سال سے وہ سٹرگل کر رہا ہو یا سیاست میں ہو اور وہ بات کر رہا ہو اور اس کو ابھی چانس نہ ملا ہو، اور تو اس تبدیلی کے لیے کیا ارشاد بھٹی کو کھڑا ہونا چاہیے؟ بالکل کھڑا ہونا چاہیے. اگر کوئی اس کے بعد بھی ایسی بات کرے گا میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا. اور مجھے فخر ہے کہ میں جب گورننس اور پرفارمنس پہ جب حکومت میں آئے اس کے بعد میں اور آپ دونوں جانتے ہیں، آپ مجھے جانتے ہیں کتنی تنقید کی بزداروں پر، پاک پتن کے مانیکاز پر، لیکن بھٹی صاحب آپ اپنے بارے میں کیوں بات کر رہے ہیں؟ پرفارمنس پر آپ اپنے بارے میں کیوں جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں؟ آپ کے بارے میں تو کسی کوئی پوچھ نہیں رہا. میں شامل تھا. آپ شامل، اچھا میں شامل تھا. ٹھیک ہے، اب تو آپ خود ہی کہہ رہے ہیں. یہ بڑی یہ ویگ بات ہو جاتی ہے، یہ ویگ بات ہو جاتی ہے کہ وہ تجزیہ کار یا وہ اینکر یا وہ سر. مجھے تو فخر ہے، ٹھیک ہے، میں تو آج بھی فخر کرتا ہوں کہ اگر کوئی بعد میں نعرہ مارے گا میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا، اور اگر کوئی اس کے بعد نعرہ مارے گا اس کے ساتھ. ہاں جہاں وہ ڈی ٹریک ہوئے اس وقت میں نے ان کو کہا کہ نہیں یہ لیکن بھٹی صاحب اجازت، محسن بیگ صاحب بات، وہ بھٹی صاحب کا کہنا تھا کہ آپ محسن بیگ صاحب کے سامنے بھی یہ سوال رکھ سکتے تھے، سر کیا ان لوگوں کا بھی قصور ہے یا نہیں ہے؟ بھٹی صاحب کہتے ہیں میں تو تھا ان لوگوں میں، لیکن میرے پاس جسٹیفیکیشن ہے کہ میں نے کیوں سپورٹ کیا اگر اس وقت کیا. تو آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیے اگر تو آپ میری ذات پہ حوالے سے پوچھ لیں تو میں نے تو بہت عرصہ میں جس کی مخالفت اپنے انالیسس بیس پہ کرتا ہوں تو ٹکا کے کرتا ہوں، اور جس کی حمایت کرتا ہوں وہ بھی مجھے کوئی اس میں آر نہیں ہے. میرا کیریکٹر جو سب کو پتہ ہے. مقصد یہ ہے کہ اس گناہ میں پہلے بھی بہت دفعہ کہہ چکا، یہ تو پاور میں تھا، یہ تو اس وقت سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ ساری زندگی اس پاور میں رہے گا اور پرائم منسٹر ہاؤس میں رہے گا. میری چیزوں کا انالیسس کرنا منصور بھائی ذرا ڈفرینٹ سا ہے. جب پتہ چلا تو میں نے اس سے اختلاف شروع کیا. اینی وے اس میں قصور بھی ہے، ہمارا قصور ہے، بہت سے لوگوں کا. بڑی معذرت کے ساتھ میں لیٹ می ری فریز دا کویسچن. دا پرابلم از کہ
جب ان کو بنایا جا رہا تھا، اور میں بڑا فرینکلی یہ جملے اب میں بولنے لگا ہوں، جب ان کو بنایا جا رہا تھا تو پوری مشینری ان کو بنانے کے لیے استعمال ہو رہی تھی، فیکٹری کا ایک ایک پرزہ، ایک ایک مشین اس پروجیکٹ کو پروان چڑھانے کے لیے استعمال ہو رہی تھی. اب فیکٹری کا ایک ایک پرزہ، ایک ایک مشین اس کو گرانے کے لیے استعمال ہو رہی ہے. جب وہ پہلے اگر غلط تھا تو آج بھی تو یہ سوالات اٹھ رہے ہیں نا کہ بھائی آپ اگر اس پروجیکٹ کو توڑ بھی رہے ہیں تو توڑیں تو کم از کم قانونی طریقے سے. اگر اس طرح ہو رہا ہے، میں I want to ask this question کہ ایک شخص جو ہے وہ 20 دن کے لیے غائب ہو جاتا ہے اور 20 دن کے بعد ایک دم ٹی وی کے سامنے آ کے طوطے کی طرح بولنا شروع ہو جاتا ہے، یہ بھی غلط تھا، وہ بھی غلط تھا، یہ بھی غلط تھا، وہ بھی غلط تھا. آرٹیفیشل طریقے سے بنایا گیا، آرٹیفیشل طریقے سے توڑا جا رہا ہے. یو ایگری ود می؟ 100% ایگری جی. اور بیسیکلی لا تو اس ملک میں ایگزسٹ نہیں کرتا، جس کی پاور ہے وہ استعمال کرتا ہے اور وہ لا بن جاتا ہے. یہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. عمران خان صاحب جب اپنی پاور میں تھے تو وہ بھی اسی قسم کی سوچ رکھ رہے تھے، اڑا دو، پکڑ لو، ڈال دو، مار دو. دیکھیں رول آف لا جس سوسائٹی میں اس قسم کا ہو وہ سوسائٹی پروان نہیں چڑھتی. اور جہاں پہ طرز سیاست اس قسم کا ہو کہ آج آپ ایک مخالف سائٹ پہ کھڑے ہیں لیکن کل کو اگر آپ کا بیانیہ اسٹیبلشمنٹ سے مل جاتا ہے تو آپ پاور میں آ جاتے ہیں، یہ غلط ہے. یہ آپ کے ملک کو کہیں نہیں لے کے جائے گا. یہ 70 سالوں میں آپ صرف پستی میں گر رہے ہیں. اور اب حالت آپ کی یہ ہے کہ اگر آپ نے اب بھی کوئی نیا ایکسپیریمنٹ کرنے کی کوشش کی، بلیو کیجئے یہ ملک میں بہت 4 5 6 سال سے کہہ رہا ہوں، یہ ملک آپ کے رہنے کے قابل نہیں. ملک رہے گا، ملک رہتے ہیں لیکن رہنے کے قابل نہیں رہتے، کیونکہ وہاں لیونگ کنڈیشنز آہستہ آہستہ آپ ختم کر دیتے ہیں. تو ابھی بھی جو کچھ ہو رہا ہے میں اس کے حق میں بالکل نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ چپ کر کے الیکشن کروائیے، جو بھی میجارٹی میں آئے، جو بھی آئے، آپ اس کو ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی دے کے گورنمنٹ پکڑا دیں اور اس کو رن کرنے دیں. اگر آپ نئے ایکسپیریمنٹ ابھی آپ دیکھ لیجئے، ابھی بھی من پسند جو کام بلیو کیجئے جنرل فیض یا اس سے پہلے کے لوگ کر رہے تھے اور جس کی دعائیاں ہم سب دے رہے تھے، آج بھی وہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں ہے. مجھے کہنے میں کچھ آر بھی نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ ہم نے کریکشن کب کرنی ہے. ہم نے اس ملک کو 26 کروڑ لوگوں کو کہاں لے کے جانا ہے بھائی؟ میں اجازت دیجئے، آخر آپ کے پاس کوئی پلان ہے جی تو پلان یہی ہے کہ الیکشن کروائیے اور جو بھی جیتتا ہے اس کو گورنمنٹ ہینڈ اوور کریں، پولیٹیکل سٹیبلٹی لائیں. بھٹی صاحب کیا یہ سیکھ لیا گیا ہے کہ اب ایکسپیریمنٹ نہیں ہوگا؟ کیا یہ سبق حاصل کر دیا گیا ہے یا ایکسپیریمنٹ کرنے کے سلسلے جاری رہیں گے؟ جی بالکل جاری و ساری رہیں گے. اور وہ کس نے سیکھنا ہے، کس نے کرنا ہے، نہ کوئی سیکھتا ہے نہ کوئی کرتا ہے. یہاں پرانی غلطیاں دہرائی جاتی ہیں، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں حیران ہوں، میرا نصر اللہ ملک صحیح کہہ رہے ہیں، یہ جو کیمرہ آف ہوتا ہے تو میرے بڑے، جیسے آپ سے میرا تعلق ہے محسن بھائی سے، ویسے نصر اللہ ملک سے بہت پیارا تعلق ہے. لیکن کیا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان کو میڈیا نے کیا بنایا تھا. عمران خان میڈیا کی ڈارلنگ تھی بلا شبہ، لیکن یہ میڈیا تھا جو ان کی پارٹی کو سٹرینتھن کر رہا تھا، جس نے تحریک انصاف میں لوگ آ کے پٹکے ڈال رہے تھے، جہاز چل رہے تھے، لوگ آ رہے تھے، لوگ جا رہے تھے، انویسٹمنٹ کا ہو رہی تھی، آ رہے تھے، جا رہے تھے. اور وہ جو بنی گالہ میں پہنچے ہوئے ہوتے تھے سارے لوگ، اور وہ جو یہ میڈیا اکیلا تھا. یعنی اس اکیلا میڈیا نے، یار اگر میں آج اپنی میڈیا سے درخواست کرتا ہوں یار اب مجھے چانس دو، اگر اکیلے میڈیا ہی بنا سکتا ہے تو مجھے بھی اب ایک چانس دو، میں اگلا مجھے بھی بناؤ. میں بالکل تیار ہوں اس کے لیے، قیادت کے لیے، قوم اور ملک کے لیے. یہ میڈیا نہیں تھا جناب، پورا نظام تھا جیسے آپ نے کہا، اور یہ پورا نظام اب ہے. اور اس نظام نے پروجیکٹ نواز شریف لانچ کیا، اس نظام نے پروجیکٹ بھٹو بھی لانچ کیا تھا، اس نظام نے بعد میں اور بھی بڑا کچھ لانچ کیا ہے. تو اس نظام میں عمران خان آئے، وہ اس نظام کے خلاف ہو گئے، انہوں نے اس کے 9 مئی ہوا اور اس 9 مئی کے بوجھ تلے دب گئے.